السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے ترجمے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی اسٹوڈنٹس کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم لوگ بالکل لاسٹ رکوع جو پہلے پارے کا ہے اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے کمنٹس کیے، میں نے کمنٹس آپ لوگوں کے پڑھے، اس میں آپ لوگوں نے کہا، بہت سارے بھائیوں بہنوں نے کہا کہ مفتی صاحب لفظ ٹو لفظ ترجمہ کرا دیا کریں ایک بار، یعنی ہر لفظ کا ایک بار ترجمہ کرا دیا کریں، ہماری چاہت ہے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا۔ انشاءاللہ سب سے پہلے ہم لوگ یعنی آیتوں کو سمجھ کر ترجمہ اور تفسیر تو پڑھیں گے ہی، ساتھ ساتھ آج سے ہم لوگ لفظ ٹو لفظ بھی ترجمہ پڑھا کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ لوگ جو لفظ ٹو لفظ ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کی بھی خواہش پوری ہو جائے۔ تو یہ لاسٹ رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہ سب اپنا جو بڑا ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی، ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا اس سے ہٹ گئے، عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ گئے، مشرکین جو بت پرست تھے انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ تو یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیغمبروں کی تعلیم تو ایک ہی رہی ہے، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو۔ اسلام کی تعلیمات سب نے فالو کی ہے، سب نے اسلام کی دعوت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹنے والا تو وہی ہو سکتا ہے جو بیوقوف ہو، جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا ہو، ورنہ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، اور آخرت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام صالحین میں شمار ہوں گے، صالحین میں ان کا شمار ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ترجمہ کریں لفظ ٹو لفظ۔ ومن، اور کون ہے، یرغبو، جو انحراف کرے یعنی جو پھر جائے، ان سے، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، اللہ، سوائے وہ شخص سفیہ نفسہ، جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ وَلَقَدْ، اور حقیقت یہ ہے، اصطفیناہ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ مانے وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام، فی الآخرت، آخرت میں، لمن الصالحین، صالحین میں شمار ہوں گے۔ آگے دیکھیے، اذ قال له ربه اسلم، اذ دیکھیں، اذ مانے جب، قال کہا، کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، جب کہا، لہو، ابراہیم علیہ السلام سے، جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ربہ مانے ان کے رب نے، یعنی اللہ نے، جب ان کے رب نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے ان سے کہا، اسلم، کہ سر تسلیم خم کر دو، یعنی اللہ کی اطاعت قبول کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، قال، تو وہ فوراً بول پڑے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بول پڑے، اسلمت، میں نے سر جھکا دیا، لرب العالمین، رب العالمین کے ہر حکم کے آگے میں نے اپنا سر جھکا دیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا نا کہ اللہ کی فرمانبرداری کرو، اللہ کا کہا مانو، اذ قال لہ ربہ اسلم، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے ان سے کہا اسلم، کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دو، قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً بول پڑے، اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔
ہے نا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے تھے, اور یہ یہودی ہیں, یہ عیسائی ہیں جو اللہ کے حکم کو مانتے ہی نہیں ہیں, جانتے بوجھتے نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے. آگے دیکھیے, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, اور اسی بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی. وَيَعْقُوبُ, اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی. یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. کیا وصیت کی کہ اے میرے بیٹوں, اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے, لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو. یہ وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو, اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو تم یہودی بنے پڑے ہو, تم عیسائی بنے پڑے ہو, اور تم اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, ہے نا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کے ہر حکم کو فالو کرنا, ہے نا, اور اللہ ہی کی عبادت کرنا. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب کر لیا ہے, اب تم جب اس دنیا سے جاؤ تو اس حالت میں جاؤ کہ تم مسلمان ہو. آئیے لفظی ترجمہ کرتے ہیں. وَوَصَّى, اور وصیت کی, بہا, اسی بات کی. کس بات کی؟ یعنی اللہ کی اطاعت اور اسلام کو فالو کرنے کی. ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, بنی ہی اپنے بیٹوں کو, وَيَعْقُوب, اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. کیا وصیت کی؟ یا بنی, اے میرے بیٹوں, ان اللہ اصطفیٰ, کہ یقیناً اللہ نے اصطفیٰ چن لیا ہے, لکم الدین, تمہارے لیے اس دین کو, یعنی دین اسلام کو, فلا تموتن, تو تم مت مرنا, یعنی تمہیں موت نہ آئے, الا, مگر اس حالت میں, وانتم, کہ تم مسلمون, مسلمان ہو. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیے, مجھے امید ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے, میں پوری سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا دیکھیے, یہ کیا کہا کرتے تھے, یہ جو بعض یہودی تھے نا, یہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ یہودیت کے دین پر رہیں. یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وہ یہ وصیت کی تھی کہ دیکھو یہودی دین پر عمل کرنا, یہودیت کے دین پر رہنا, یعنی جو چیز یہودی جس چیز کو فالو کرتے ہیں اس کو فالو کرنا. تو اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہا ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا, تو ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور جو آپ کے باپ داداؤں کا معبود ہے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے, جو ایک معبود ہے, اسی کی ہم عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں, اسی ایک اللہ کی فرما برداری ہم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کر رہا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تھا, تو ذرا بتاؤ تو صحیح, یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت تم وہاں موجود تھے, ہے نا. اب آئیے لفظی ترجمہ کرتے ہیں. ام, کیا, کنتم, تم سب کے سب, شہداء, وہاں موجود تھے, اذ, جب, حضر یعقوب الموت, جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا تھا. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں.
اذ جب قالا انہوں نے کہا لبنیہ اپنے بیٹوں سے ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد قالو ان سب نے کہا نعبد الہک ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، ہم عبادت کریں گے اس کی جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، وَإِلَٰهَ آبائک اور آپ کے باپ داداؤں کے معبود کی عبادت کریں گے۔ باپ دادا کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو ان سب نے کہا کہ ہم آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کی عبادت کریں گے، اور آپ کے باپ داداؤں کے جو معبود ہیں، آپ کے باپ داداؤں کا جو معبود ہے یعنی اللہ، ان کی عبادت کریں گے، جو کہ ایک معبود ہے۔ وہ اللہ ایک دو نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے، اللہ الہ واحدہ، جو کہ ایک معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سب کے سب اسی کے فرمانبردار ہیں، یعنی ہم اللہ ہی کی فرمانبرداری کریں گے۔ آگے دیکھیں، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، یعنی انہوں نے جو کچھ کیا اس کو چھوڑ دو، اب تم اطاعت کرو اللہ کی۔ اللہ اسی کو بیان فرمائے، تِلْكَ أُمَّةٌ وہ ایک امت تھی، قد خلت جو گزر گئی، لہا اس کے لیے، ما وہ تھا، کسبت جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، ما وہ ہے، کسب تم جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عَمَّا اس چیز کے بارے میں، كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ لوگ کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ آگے دیکھیے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں، كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا کہہ دو، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے۔ وما کان من المشرکین اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ہے نا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہا کرتے تھے، ارے تم جو ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانتے ہو، دیکھو یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، فائدے میں رہو گے، بچ جاؤ گے، ہدایت پر آ جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہا ہے، وقالو کہ یہ سب کے سب کہتے ہیں نا کہ تم یہودی ہو جاؤ، وقالو اور یہ سب کے سب یعنی یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کونو کہ تم سب کے سب ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدو تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ قل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ فرما دیجئے، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا ہرگز نہیں بلکہ ہم تو ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے، حنیفا جو ایسا دین تھا جو ٹھیک ٹھیک تھا اور سیدھی راہ پر تھا، ہے نا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اس کو ہم فالو کریں گے، حنیفہ جو بالکل صحیح اور ٹھیک ٹھیک تھا۔ وما کانا اور نہیں تھے، کانا ابراہیم علیہ السلام، من المشرکین ان لوگوں میں سے مشرکین جو شرک کرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط۔ قولوا مسلمانوں کہہ دو، آمنا ہم ایمان لے کر آئے،
باللہ اللہ پر، وما انزل الینا اور اس کلام پر بھی ہم ایمان لے کر آئے جو ہم پر اتارا گیا، وما انزل الی ابراہیم اور اس کلام پر بھی ہم ایمان لے کر آئے جو ابراہیم علیہ السلام پر اتارا گیا، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق و یعقوب اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر جو کلام اتارا گیا اس پر بھی ہم ایمان لے کر آئے، والاسباط اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اس پر بھی ہم ایمان لے کر آئے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور اس چیز پر بھی ہم ایمان لے کر آئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، وما اوتی النبیون آگے دیکھیے، وما اوتی النبیون من ربہم اور اس چیز پر بھی ہم ایمان لے کر آئے جو دوسرے پیغمبروں کو دی گئی ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، کوئی تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی ایک خدا کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان فرما رہے کہ آپ فرما دیجئے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم تو جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان پیغمبروں پر جو چیزیں نازل کی گئیں اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آگے دیکھیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا جب تم یہ کہہ دو گے ان سے کہ بھئی ہم تو سارے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی پیغمبر آئے ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، آپ مسلمانوں تم ان سے کہہ دو، ہے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے اس کے بعد فَإِنْ آمَنُوا اس کے بعد اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اسی طرح، بِمِثْلِ مَا اسی طرح، آمنتم بھی جس طرح سے تم ایمان لے کر آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، سیدھے راستے پر آ جائیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَإِن اور اگر تولوا یہ لوگ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا تو در حقیقت ہم یہ لوگ فی شقاق دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتنی بات تم ان سے جب کہہ دو تو اگر یہ تمہاری بات مان لیں اور جس طرح سے مسلمانوں تم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اسی طرح سے یہ لوگ بھی اگر ایمان لے آئیں تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور پھر بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہ آئیں اور منہ موڑ لیں اور تمہاری بات کو ایکسیپٹ نہ کریں تو پھر حقیقت میں یہ لوگ دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی دشمنی کے بیس پر یہ لوگ بات نہیں مان رہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اب اللہ تمہاری حمایت میں ان سے نپٹ لے گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو عنقریب اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے نپٹ لے گا تمہاری طرف سے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ ہر بات سننے والا اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے جب کوئی بھی عیسائی ہوتا تھا تو عیسائی جو ہے نا اس کو ایک کلر ہوتا تھا، خاص ایک رنگ ہوتا تھا، تو عیسائی کیا کرتے تھے کہ جب اس کو عیسائی بناتے تھے تو اسے غسل دیتے تھے، اور ایک رنگا ہوا پانی ہوتا تھا، اس رنگے ہوئے پانی سے اس کو غسل دیتے تھے، اور ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ اس طرح جو ہے نا اس پر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اس کو بیپٹزم کی رسم کہا جاتا ہے نا؟ تو یہ بچوں کو بھی دیتے، جو بھی کوئی عیسائی بنتا تھا اسی طرح سے کوئی بچہ اگر پیدا ہوتا تھا تو اس کو بھی اسی طرح سے یہ غسل دیتے تھے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گنہگار پیدا ہوتا ہے، اور جب تک وہ بیپٹزم نہ لے گنہگار رہتا ہے نا؟ تو یہ لوگ اس طرح سے اس کو کلر والے پانی سے غسل دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، دیکھیے گا، صبغۃ اللہ اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً
اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ارے رنگ چڑھانا ہے تو یہ کلر والے رنگ سے تم غسل دے رہے ہو، اس سے کیا فائدہ؟ ارے رنگ چڑھانا ہے صبغت اللہ، تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ نا، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھاؤ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اور اللہ سے بہترین اللہ جو رنگ چڑھاتا ہے نا، اور جو اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لیتا ہے، تو جو اللہ کا رنگ ہے اس سے بہترین رنگ کس کا ہوگا؟ اسی کو بیان فرما رہا ہے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو۔ اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور کون ہے ومن، اور کون ہے جو اللہ سے بہترین رنگ چڑھائے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آگے دیکھیے، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ فرما دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، بحث کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا رب ہے اور ہمارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر رکھی ہے۔ یہاں سے اب لفظی ترجمہ آپ دیکھ لیجیے، بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اس بارے میں بحث کرتے ہو کہ خدا یہ ہے خدا وہ ہے، حالانکہ اللہ تو ایک ہی ہے، اور جو تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، اور پھر بھی تم اس بات کو نہیں مانتے، تو تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ اسی کو بیان فرما رہا ہے، قل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، کیا تم ہم سے حجت بازی کرتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا حالانکہ وہ ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، ولنا اعمالنا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ونحن اور ہم لہو مخلصون اس کے ہی مخلصون مخلص بندے ہیں، یعنی اخلاص کے ساتھ ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم نے اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر رکھی ہے۔ آگے دیکھیے، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی آل و اولاد وہ سب کی سب یہودی تھی یا نصرانی تھی؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ کیونکہ یہودی یہی کہا کرتے تھے نا، اور عیسائی بھی یہی کہتے تھے کہ وہ تو یہودی تھے، پچھلے پیغمبر جتنے بھی گزرے وہ یہودی تھے، وہ تو عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل جتنے پیغمبر گزرے کہ وہ یہودی تھے، اور اچھا اگر تم یہ کہتے بھی تو ذرا بتاؤ اللہ کا یہ جو کلام ہے، اللہ کی جو وہی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہی ہے اور یہ قرآن ہے، اب تم یہ بتاؤ کہ اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو، ہے نا؟ تو اسی کو اللہ بیان فرما رہا ہے، بھلا یہ بتاؤ، ہے نا، بھلا کیا تقولون کیا بھلا تم یہ کہتے ہو ان کہ ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اسحاق اور یعقوب والاسباط اور ان کی آل و اولاد کانو ہودن یہودی تھے، او نصارا یا عیسائی تھے؟ قل آپ فرما دیجئے انتم کیا تم سب کے سب اعلم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ آگے دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ آگے جو بات بیان فرما رہا ہے وہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اصل میں یہ لوگ بات کو مانتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ حقیقت سب جانتے ہیں، بس کیا ہے دشمنی میں، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اور اپنی ہٹ درمی کی بنیاد پر یہ سچ جانتے ہوئے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، حالانکہ یہ سب کے سب توریت کو پڑھنے والے ہیں، زبور کو پڑھنے والے ہیں، انجیل کو پڑھنے والے ہیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں اپنی کتابوں میں پڑھتے بھی رہیں لیکن لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے،
ومن اظلم، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کتما، جس نے چھپایا، شہادتاً، گواہی کو، شہادت کو، عندہ، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو گواہی کو چھپائے جو اس کو اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بات توریت میں اور انجیل میں ہے نا، زبور میں، جو پچھلی کتابیں اس میں بیان فرمائی ہے کہ دیکھو ایسے آخری پیغمبر آئیں گے اور یہ چیزیں کرنے کی ہیں، تو یہ لوگوں کو صحیح بات نہ بتاتے ہیں، نہ خود صحیح بات پر عمل کرتے ہیں، چھپاتے ہیں حق کو، اسی کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت ہے جو گزر گئی، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے لہا ما، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تو گزر گئے، ان کو چھوڑ دو، اب تمہارے سامنے یہ پیغمبر ہیں اور یہ پیغمبر کی تعلیم ہے، یہ وحی ہے، اب اس چیز کو فالو کرو، اس چیز کو مانو۔ تو مجھے امید ہے آج کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، میں نے پوری کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی، مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ ہم لوگ دوسرا پارہ پڑھنا شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔